الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال عليه الصلاة والسلام الحب أساسي إلى آخر الحديث وكما قال عليه الصلاة والسلام ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہر انسان جانتا ہمیں مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس چلنا ہے، حساب دینا ہے۔ ان تمام علم کے باوجود ہم غافل ہیں۔ جیسا اللہ سے دل لگانا چاہیے ہم دل نہیں لگا رہے، جیسے اللہ اور نبی سے محبت کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے۔ دعویٰ ہے، محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کیا ہمارا قلب و جگر محسوس کرتا ہے کہ ہم واقعی میں اپنے اللہ و نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتا ہے تو کب کرے گا؟ جبکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، دیوانہ وار چاہتے ہیں، تو کیا ہم لوگ بھی جیسا کہ ابھی آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا واقعی میں ہم لوگ اللہ پاک کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو کب چاہیں گے؟ ایک دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الحب اساسی، اللہ کی محبت اساس ہے، بنیاد ہے۔ ہم آپ کوئی تعمیر کرتے ہیں اگر تو بنیاد پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت و محبت کیا ہے؟ اساس ہے، بنیاد ہے۔ اب یہی اساس بنیاد کمزور ہے تو پھر تقویٰ حاصل ہو کیسے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آئے کیسے؟ پھر اللہ پر جیسا دیوانہ وار فداکاری دکھانی چاہیے، ہونی چاہیے، پھر آئے کیسے؟ بنیاد ہی کمزور۔ اسی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ اللہ والوں کے ہاں جاتے ہیں، ان سے بیعت ہوتے ہیں، انہیں مرشد بناتے ہیں، مربی بناتے ہیں۔ آج ہمارے ٹانڈا حضرت میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ یہاں آرام فرما رہے ہیں، وہیں سے میں آیا ہوں۔ صوفی اسید صاحب سے ملاقات کی غرض سے آیا تو سوچا لاؤ یہاں بھی ہوتا چلو۔ اب سوچئے یہ یہاں کے وہ وہاں، لیکن اللہ کی محبت انہیں وہاں کھینچ کے لے گئی۔ یہ ان سے سبق لیتے رہے، تعلیم لیتے رہے، انہیں بھی اللہ کی دیوانگی ملتی رہی، اللہ کی محبت معرفت ملتی رہی، اور پھر اسی کے پیچھے جو لوگ ان کی صحبت میں آئے پھر وہ بھی اللہ کے بہت بڑے چاہنے والے بنے، اللہ کے دیوانے، نبی کے دیوانے بنے۔ آج ہم لوگ تعلیم لیتے نہیں، یہی کمی ہو گئی، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، جبکہ دل دیکھیے سونا سونا ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اپنے بڑے سے پوچھتے نہیں کہ اللہ پاک سے دل لگے کیسے، اور اگر دل لگ گیا ہے تو یہ محبت بڑھے کیسے؟ یہ پوچھنے کی چیز ہے، سبق لینے کی چیز ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے جو میں نے پڑھی ہے خطبے میں۔ اللہ والوں کی قدر کی جائے، ان کی تعلیمات کی قدر کی جائے، جیسا وہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو تعلیم لینی چاہیے۔ اچھا، جب ہم آپ کسی اللہ والے کے ہاں طلب لے کر جائیں گے، چاہت لے کر جائیں گے، تو اللہ والا بھانپ لیتا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں خالی دنیا کے لیے دعا کرانے آیا ہے کہ دعا کر دیجئے ہمارے بیٹے کا ویزا آ جائے، دعا کر دیجئے ہمارے بیٹے کو نوکری مل جائے، دعا کر دیجئے ہماری کھیتی لہلہانے لگے، دعا کر دیجئے اچھا ہماری بیٹی کا رشتہ مل جائے۔ تو اللہ والا دیکھتا ہے کہ کہیں خالی دنیا کی تو یہ دعا نہیں کرانا، یا اللہ کی چاہت میں بھی آیا ہے۔ تو جب بندے کی خالص نیت ہوتی ہے، اللہ کی طلب ہوتی ہے، تو جو بندہ اللہ کی طلب میں، اللہ کی جستجو میں جب جاتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، نیت کی برکت سے خاص نزول ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس ولی اللہ کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو اپنی زبان سے وہ کہتا ہے تعلیم کے طور پر کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، شریعت منع کرتی ہے، رک جاؤ، تو رک جاتا ہے۔
پھر ایسے اللہ والے کی محبت بھی عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ پاک کو کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے تو وقت کے کسی ولی اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں۔ وہ اس ولی اللہ کی محبت میں گرفتار جب ہوتا ہے تو اس محبت کی برکت سے وہ محبت اسے کھینچ کر اس ولی کے پاس لے جاتی ہے۔ وہ ولی جیسی جیسی تعلیمات نبوی میں اسے ڈھالتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ بندہ پھر اللہ کا قرب پاتا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی قربت، اب یہاں غور کیجئے گا، ہمارے آپ کے سب کے لیے سبق ہے، جب اللہ کی قربت، جب اللہ کی دوستی بندے کو ملنے لگتی ہے تو اس کو احساس بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ احساس نہیں ہوتا، نہیں، اس کو احساس ہوتا ہے۔ پھر غفلت دور ہوتی ہے، اب یہ غفلت سے نکل کے بیدار ہوتا ہے، پھر اللہ کی چاہت میں اب چل پڑتا ہے۔ اب جب چل پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب استقبال کرتی ہے تو اسے گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کی فکر کرتا ہے کہ کیسے میں سیکھوں، کیا کروں۔ گویا کہ اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اسے اللہ تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ کوئی براہ راست نہیں پہنچتا، نہیں۔ دیکھیے آپ خود صحابہ کرام کی ساری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لے کے ان کی صحبت میں رہ کے دیکھیے کتنے بڑے ولی اللہ بنے، اتنے بڑے بن گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد ابھی تک کوئی جماعت ایسی نہیں پیدا ہوئی کہ اتنا جو اللہ کو چاہیے وہ ٹوٹ کر، جیسا کہ صحابہ چاہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ ایسے جب ہم آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے۔ اب آخر میں ایک نصیحت ہے کہ کیا غفلت بھری زندگی یوں ہی ہم لوگ جی کر ختم کر دیں گے یا بیدار بھی ہوں گے؟ تو اس بیداری کے لیے یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن۔ جب ہم جانتے ہیں قبر کے حوالے ہونا ہے تو ہم غفلت نہ برتیں۔ یہ تو ہم لوگوں کے لیے تعلیم ہو گئی۔ نمبر 2، صحابہ کرام کی خصوصی عادت تھی کہ وہ خود بھی دیوانہ وار اللہ اور نبی کو چاہتے تھے، اپنے بچوں میں بھی یہی صفت اتارتے تھے۔ اس لیے ہم آپ کو بھی چاہیے کہ جہاں ہم آپ اللہ کی معرفت و محبت سیکھیں، حاصل کریں، وہیں اپنے بچوں میں بھی اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا کے ذریعے سے خاص کر کہ اے اللہ مجھے بھی اپنا دیوانہ بنا، اپنا چاہنے والا بنا، میری آل اولاد کو، میری نسلوں کو بھی تو قبول فرما۔ اس طرح جب ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے تو اللہ پاک دیکھیے پھر ہم سب کے دلوں میں تقوی کا پھول کھلا دیں گے، اپنا ڈر اس میں ڈال دیں گے، جس سے گناہوں سے گھن آ جائے گی اور اللہ سے دل لگانا آسان ہو جائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔